It is because of you that I am here. اور جتنے ہمارے دوست وکلاء جنہوں نے اس کو منعقد کیا ہے، صدر بھی آئے ہیں اشتیاق صاحب، اور فارمر صدر ہماری ILF کے اور موجودہ چیف آرگنائزر جعفری صاحب، all of you، ظہور بھائی آپ سب کا، بھٹا صاحب پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ. ہماری بہنیں یہاں آئی ہیں، پشاور سے شاندانہ گلزار صاحب آئی ہیں، ہماری وکلاء بہنیں یہاں سامنے بیٹھی ہیں. So we are here for a cause. ٹھیک ہے، we are here for a cause. ہمیں کوئی زبردستی ادھر لے کے نہیں آیا. So when we go we need to go with a message. ٹھیک ہے جی. فردوس بھائی پرانے میرے ساتھی، میرے سینئر، آپ سے سیکھا. الوی صاحب، we look up to you and so good to see you here back with us on stage. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھ لیجیے، اس کے بعد خاموشی. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. صدق اللہ العظیم. میرے دوستو، میرے بھائیو، سابق صدر پاکستان جناب عارف الوی صاحب، میرے ILF کے صدر چوئی اشتیاق صاحب، چیف آرگنائزر جعفری صاحب، میری خاص کر میری بہنیں وکلاء جو ادھر بیٹھی ہیں، اور تمام حاضرین اور میرے بھائی، میرے دوست جو اور بھی جماعتوں کے ادھر بیٹھے ہیں، آپ کو سلام. اور مجھے اتنی خوشی ہے جب سے مجھے معظم بٹ صاحب نے کہا کہ آپ نے کراچی بار میں آنا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے والد مرحوم ولی محمد صاحب سے اور اپنے لیڈر عمران خان سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ جس شخصیت سے میں محبت کرتا ہوں، جس سے میں عشق کرتا ہوں، جس کو میں مانتا ہوں، وہ ہے محمد علی جناح. اور یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ ایرینا ہے، یہ وہ علاقہ ہے جہاں آج سے بہت سال پہلے 25 جنوری 1948 کو آپ کے اور میرے قائد نے یہاں سانس لی تھی. We are sharing the same space with a great man, the greatest man probably in the last 1000 years which the Ummah has given to the Islamic Ummah, محمد علی جناح. آج ہم وہاں کھڑے ہیں، رول آف لا کی بات کر رہے ہیں. وہ جگہ کہ کاش کراچی میں محمد علی صاحب نے، جناح صاحب نے جو 2-3 بڑی 4 باتیں کی تھی، افسوس اگر اس پہ عمل کر لیا جاتا، آج امریکہ نہیں پاکستان سپر پاور ہوتا. پچیس جنوری کو قائد نے یہاں آ کے وضاحت کی اور کلیئر ڈائریکشن دی امت مسلمہ کے سرخیل ملک پاکستان کے لیے. اور کیا کہا انہوں نے؟ یہ کہا کہ I am hearing this mischief and people are spreading propaganda. الفاظ میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے، message is the same. And people are spreading propaganda that the constitution of Pakistan will not be based on Sharia. I want to remove this misconception. Sharia law is as practical today as it was 1300 years ago. کیا قائد کے اس فرمان پہ پاکستان نے عمل کیا؟ کیا صرف یونین جیک اتار کے اور سب زلالی پرچم لہرا کے آزادی کا مقصد پورا ہوا؟ کیا وہ نظام بدلا جس نظام کے تحت ہمارے آباء و اجداد تنگ ہو کے انہوں نے پاکستان بنایا تھا؟ یہاں کراچی بار ایسوسی ایشن آتے ہوئے میں آج بھی جو بار پاکستان کی روڈوں پہ غربت دیکھ کے آیا ہوں، یہ وہی غربت ہے جو میرے مردان کی روڈوں پہ بھی ہے. یہ وہی بھوک اور ننگ ہے جو پشاور میں بھی ننگی ناچ رہی ہے. یہ وہی افلاس ہے جو لاہور میں بھی اور کوئٹہ میں بھی ہے. یہ کراچی جو شہر قائد ہے which was supposed to be a city of lights. کیا
یہ کراچی جو پورے پاکستان کا ویسے تو دارالخلافہ اسلام آباد ہے، لیکن انسانوں کے لحاظ سے اگر دیکھیں، یہاں آپ کو بلوچ ملے گا، یہاں آپ کو پختون ملے گا، سندھی ہے، یہ شہر اردو سپیکنگ کا ہے، یہاں آپ کو براوی ملے گا، کشمیری ملے گا، گلگتی ملے گا، پنجابی ملے گا. کراچی is a mini Pakistan, but in the last 75 years have we made Karachi presentable کہ ہم اس کو سامنے رکھیں. یہ تمہارا واشنگٹن ہے، یہ میرا کراچی ہے. یہ تمہارا نیو یارک ہے، یہ میرا لاہور ہے. یہ تمہارا لندن ہے، تم سے آزادی چاہتا تھا، تم سے آزادی چاہتا تھا. یہ دیکھو، یہ تمہارا لندن ہے، یہ میرا کراچی، یہ میرا اسلام آباد ہے. اور تم سے آزادی چاہتا ہوں. میں سری نگر کو آزاد کرانا چاہتا ہوں. میں مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. یہ مقبوضہ کشمیر ہے، ظلم ہے، زبردستی ہے، ریپس ہے، مارا ماری ہے. یہ مظفر آباد ہے، خوشی ہے، روشنیاں ہیں، امن ہے، وہاں پہ خوشحالی ہے. کیا ہم نے کر دیا؟ کیا کیا؟ کیا مظفر آباد کو سری نگر کے مقابلے میں پیش کر سکتے ہو؟ کیا کراچی یا اسلام آباد کو نئی دلی یا لندن کے مقابلے میں پیش کر سکتے ہو؟ سوال کرو اپنے آپ سے، سوال کرو اپنے آپ سے کہ کیا اللہ نے موقع نہیں دیے؟ کیا اللہ نے موقع نہیں دیے؟ موقع تو بڑے دیے، مواقع تو بڑے آئے، لیڈر بھی آئے، قوم بھی کھڑی ہوئی. کل رات وکلاء کے ساتھ بیٹھ کے میں نے یہ بات کی، آپ کی توجہ ہے ادھر، میں نے یہ بات کی کہ اس دھرتی نے پچھلے 100 سال میں 3 بڑی تحریکیں دیکھی. یا تحریک پاکستان جس میں یوتھ کھڑی ہوئی، وہ تحریک نہیں جو لانچ ہوتی ہے، وہ تحریک نہیں جس کے پیچھے کوئی ہوتا ہے، وہ تحریک نہیں جو کہیں کچھ لوگ کسی جگہ پہ بیٹھ کے سوچ کے چلاتے ہیں، پیسہ پھینکتے. نو، وہ تحریک جو کسان کے آنگن سے نکلتی ہے، وہ تحریک جو ریڑھی بان چلاتا ہے، وہ تحریک جو کارکن چلاتا ہے، وہ تحریک جو ٹیچر چلاتا ہے، مزدور چلاتا ہے، فیکٹری اونر چلاتا ہے، کھیت کھلیان کے کسان سے لے کے سیٹ تک سب اس تحریک کا حصہ بنتے ہیں. وہ تھی تحریک پاکستان. یا پھر بھٹو کے ساتھ قوم کھڑی ہوئی روٹی کپڑا مکان پہ کے نام پہ. آج بھٹو کہاں چلا گیا؟ اس کا خاندان کدھر ہے؟ اور یہ دیکھ لو کہ روٹی کپڑا مکان سارا زرداری صاحب اپنے ساتھ جمع کر کے آج بھی غریب غریب ہے، آج بھی مزدور مزدور ہے. آپ کہتے ہو روٹی کپڑا مکان. آپ مجھے بتاؤ، پچھلے 16 17 18 سال سے کنٹینیوسلی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. کیا بھٹو کا یہ فلسفہ تھا؟ کیا جناح کا یہ فلسفہ تھا؟ نہیں تھا نا. کیا جناح نے کیا جناح نے خاندان کو آگے لے کے آیا؟ کیا جناح کا بیٹا آگے آیا؟ کیا جناح نے اپنی زندگی میں اپنے بہن کو آگے کیا؟ کیا یہ سوچ ہم موریشیت کی سوچ لے کے چلے تھے؟ کیا پاکستان آزاد لوگوں کے لیے نہیں بنا تھا؟ آزادی کس لیے نہیں تھی؟ یہ خان وادے، یہ بڑے بڑے لیڈر، یہ بڑے بڑے جو اپنے آپ کو پیر فقیر کہتے ہیں، اسلام تو آزاد کرنے آیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں، ماں نے تو اپنے بچوں کو آزاد جانا تھا، تم نے کب سے ان کو غلام بنانا شروع کیا؟ کوئی پیری فقیری کا غلام، کوئی خانوادے کا غلام، کوئی کسی مولوی کا غلام، کوئی کسی سردار کا غلام، کوئی کسی جاٹ کا، کوئی کسی بہت بڑے جاگیردار کا، کسی سیاستدان کا. کیوں نہیں پیپلز پارٹی میں ایک غریب کا بیٹا چیئرمین بن سکتا؟ یہ وہ سوچ لے کے عمران خان آیا اور ایک اور تحریک چلی، ایک جناح کی تحریک، ایک بھٹو کی تحریک، اور اب عمران خان کی تحریک. میں آج کراچی میں کراچی بار ایسوسی ایشن میں کھڑے ہو کے اسی پوڈیم پہ، اسی جگہ پہ جہاں کبھی قائد کھڑے ہو کے شریعت کی بات کر گیا، انصاف کی بات کر گیا، ڈیموکریسی کی بات کر گیا، کانسٹیٹیوشن کی بات کر گیا. نو، وی ہیو ٹو ٹیک اسٹینڈ فار رول آف لا، ناٹ فار عمران خان. عمران خان آپ کو پیڈسٹل دے رہا ہے، وہ آپ کو موقع دے رہا ہے. عمران خان کا کیا ہے؟ ایک شخص ہے 73 سالہ، آج نہیں تو کل کل نفس ذائقۃ الموت. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جس بھی جماعت سے ہیں،
जिस भी तबका फिक्र से हैं, मैं आपको चैलेंज देता हूं, कभी भी आप ये गिला नहीं कर सकते कि हम मौजूद थे लेकिन कोई तहरीक ही नहीं थी, कोई लोग ही नहीं थे, कोई मौका ही नहीं था। नहीं, मौका है, तहरीक है, रूल ऑफ लॉ के लिए हम खड़े हैं, कुर्बानियां दे के खड़े हैं। जिस वकील के यूनिफॉर्म में आज खड़ा हूं, इसी वकील के यूनिफॉर्म में, इस हाथों में हथकड़ियां डाल के, उसी मर्दान बार में जहां मैंने वकालत सीखी, फिर प्रैक्टिस की, वहां मुझे फिराया गया। द मैसेज वाज कि मैं डर जाऊं, मैं पीछे हट जाऊं। क्या आप डरोगे? क्या आप पीछे हट सकते हो? पीछे हटना इज नॉट एन ऑप्शन। It is not an option. It is not about you or you. It is about your kids, जिनको आप सुबह अपने लॉयर यूनिफॉर्म पहन के स्कूल में ड्रॉप करते हो, फिर आप कचहरी में आते हो, फिर आप प्रैक्टिस करते हो, फिर आप अपनी फैक्ट्री में कोई जाता है, कोई अपनी दुकान पे जाता है, कोई अपनी यूनिवर्सिटी टीचिंग करने जाता है। उन बच्चों का सोचो, कल को तुम नहीं होगे। ये निजाम मजबूत करो कि थाना तुम्हारे बच्चे के लिए इस्तेमाल हो जब वो हक पे हो। इनको मजबूत करो कि तुम्हारी बूढ़ी माँ अगर बीमार होती है तो सरकारी अस्पताल उसके साथ खड़ा हो। इसी निजाम को मजबूत करो कि एक्साइज, टैक्सेशन, law, education, health, every department of the state should stand with the subjects of the state, not with the mighty and the powerful. This is the crux of the whole struggle of Imran Khan. मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वही कायदे आज़म जिसने यहां ये बात की थी कि पाकिस्तान का आईन कुरान पे मबनी होगा, उसी ने ये 25 जनवरी को बात की और फिर फरवरी में सिब्बी दरबार कराची से दूर बलोचिस्तान में जाके खान साहब के लीडर, मुंह में हमेशा इमरान खान का नाम आता है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सिब्बी दरबार में फिर वो तारीखी अल्फाज अदा किए। काश उन चीजों पे हम चलते। उन्होंने कहा, इट इज माई फर्म बिलीफ that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam. Let us lay the foundations of our democracy on true Islamic principles of social and economic justice. खुदा के बंदो, ये किसको कह गया, किस लिए कह गया? क्या तारीख की किताबें पढ़ने के लिए कह गया या अमल करने के लिए कह गया? पाकिस्तान तो मिसाल बननी थी कि आज सिर्फ चौकों में बैठ के एहतजाज करने से कश्मीर या फलस्तीन आजाद होगा। नहीं, पाकिस्तान का निजाम मुमलिकत ऐसे हाथों में होना चाहिए जो कश्मीर की जंग वैसे ही लड़े और फलस्तीन की बात वैसे ही करे जिस तरह इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा में करता था। हुर्मत की जंग लड़ता था, उम्मत मुस्लिमा की बात करता था, रूल ऑफ लॉ की बात करता था। मेरे दोस्तों, आखिर में बात लंबी हो रही है। मेरे दोस्तों, इमरान खान के साथ पिछले हफ्ते जेल में बैठा, मैंने उनको कहा, खान साहब मुझे तो मुमताज कादरी साहब के डेथ सेल में रखा। वो मुस्कुरा के मुझे कहने लगे, मुझे भी किसी ऐसे ही डेथ सेल में रखा है। क्या पाकिस्तान का उम्मत का लीडर डेथ सेल में रखने के काबिल है? क्या ये नुकसान सिर्फ उसका है या इस कौम का है? मैं तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स को कहना चाहता हूं, अपने हिस्से की शम्मा जलाओ। शिकवा जो जुल्मत का है वो मत करते जाना। शिकवा जुल्मत शब्द से तो बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। आप जिस भुट्टो के साथ थे वो एक तहरीक थी, हमारे आबा और अजदाद जिस कायद के साथ थे वो तहरीक थी। वो तहरीक आज भी जिंदा है, सिर्फ चेहरे बदले हैं, नाम बदला है, झंडा वही है। निकलो पाकिस्तान के लिए, इमरान खान साहब के लिए, अपने बच्चों के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। हम तो निकले हैं, हम तो कहते हैं, हम तो कहते रहेंगे कि ये निजाम बदलने के लिए है, ये बदलने वाला है, बस आपके निकलने की देर है। और उसके लिए हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं, हम किसी खास शख्सियत के खिलाफ नहीं, हम उस सोच के खिलाफ है कि जब इस अवाम ने वोट दिया, हक था, सही था, गलत था, जैसा भी था, अवाम ने वोट दिया था, दे देते शेख मुजीब को, क्या कर लेता। आपने मैंडेट पे डाका डाला, देखो पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। अभी अगर हमीद रहमान कमीशन की बात इमरान खान करते हैं, वो ये नहीं कहते, वो किसी इदारे के खिलाफ नहीं है,
وہ اپنے آرم فورسز کے ساتھ مضبوط کھڑے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ 71 میں آپ نے، پاکستان کے نظام نے، پاکستان کے طاقتور لوگوں نے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا، اس کا نقصان ہوا، ہندوستان نے فائدہ اٹھایا۔ آج پھر مینڈیٹ کو تسلیم کرنے اور نہ کرنے کی بات ہے، باقی کوئی ارادہ اس رپورٹ سے ہمارا نہیں ہے۔ پولیٹیکل اینگل ہے، پولیٹیکل بات کرتے ہیں، سیاسی لوگ ہیں، سیاسی تحریک ہے کہ پاکستان کے عوام نے 8 فروری کو عمران خان کو ووٹ ڈالا، وہ ووٹ فارم 47 میں نواز شریف اور زرداری کا کیسے بن گیا؟ اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو یہ تحریک تمہاری تحریک ہے۔ آج یہ ووٹ عمران خان کو پڑا ہے، کل یہ ووٹ پیپلز پارٹی کو پڑے گا، اگر پڑا ہم ان کے ساتھ ہوں گے، اگر یہ ووٹ نون کو پڑتا ہے ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن زبانی کلامی ووٹ کو عزت دو کی بات مت کرو کہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہو اور پھر گیٹ نمبر 4 کو دیکھ کے آنکھ مارتے ہو۔ یا ووٹ کو عزت دو یا گیٹ نمبر 4 کی چاکری کرو۔ اگر ووٹ کو عزت دینی ہے، یہ وکلاء ہیں، یہ عوام ہے، یہ پاکستان ہے، یہ قوم ہے، ان کے پاس جاؤ، اپنا ایجنڈا رکھو، لیڈر کو پیش کرو، تحریک کو پیش کرو، پروگرام کیا ہے، ریکارڈ کیا ہے۔ اگر عوام نے سپورٹ کیا تو پاکستان کی عوام جسے ووٹ کرے گی انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں علوی صاحب، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، عمران خان پاکستان، پاکستان قائد اعظم۔ کیونکہ آج ہم جدھر کھڑے ہیں یہاں آج سے 75-80 سال پہلے قائد بولا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح کے فکر کے وارث ہو، کالے کوٹ کو پہننے والوں، آپ کو آخری میسج جو میں آج بھٹا صاحب کو اور ہماری بہن، ہماری یہاں کے جو وکلاء ہیں ان کو میں نے وعدہ کیا کہ آج میں ایک بات کروں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ یہاں ہر کوئی سیاست سے کمانے آتا ہے، یہاں ہر کوئی اس ملک سے کچھ لینے آتا ہے۔ ہم وکلاء آلریڈی اسٹیبلش ہیں، ہم اپنے ہاتھ کمال کھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم کمانے نہیں، ہم کمانے نہیں، ہم لوٹانے آئے ہیں۔ ہم کالے کوٹ کا دھرتی کا قرض اتارنے آئے ہیں۔ ہمیں عمران خان سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تحریک انصاف اپنے آپ کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ ہم اپنے علم، اپنے کالے کوٹ اور اپنے ساتھیوں سمیت اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہم وکلاء ان میں سے ہیں جو ٹپکل کوئی سیاسی پیداگیری لوگ نہیں ہیں، کوئی 25-75 نہیں ہیں۔ ہم یہاں مال بنانے نہیں آئے، ہم یہاں مال لگانے آئے ہیں، اپنی جوانی لٹانے آئے ہیں، اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کرنے آئے ہیں۔ اس لیے وکلاء کے لیے ایک نعرہ لگاتا ہوں، جس بھی جماعت سے ہیں، جس بھی جماعت کے ساتھ نظریے پہ کھڑے ہیں، چاہے ہمارے ساتھ ہیں یا جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں یا پیپل پارٹی کے ساتھ ہیں، اگر نظریے پہ ہو میرے نظریاتی بھائی ہو، اگر نظریے پہ ہو میرے نظریاتی بھائی ہو، وکلاء اتحاد، وکلاء اتحاد،